السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النجم، آیت نمبر 31 سے 38 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہ اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ اپنی مخلوق میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس نے تمام مخلوق کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اچھے کام کیے ہیں ان کو اچھا بدلہ دے۔ وہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ عمل اچھا ہو تو اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، اور اگر عمل برا ہو تو وہ برے بدلے دیتا ہے۔ محسنین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں اور فواحش و منکرات سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے محرمات کا ارتکاب نہیں کرتے، ان کاموں سے رکتے ہیں، حرام کاموں سے رکتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کو بھی نہیں کرتے۔ اور اگر ان سے صغیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اگر وہ صغیرہ گناہ کر لیتے ہیں تو وہ فوراً ہی اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور حرام کاموں سے بچتے ہیں، اگر ان سے صغیرہ گناہ انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، صغیرہ گناہوں اور حقیر اعمال کو اللمم صغیرہ گناہوں اور حقیر اعمال کو کہتے ہیں۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جو لمم کے ساتھ اس سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو۔ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کی ہے، فرمایا، ان اللہ عز وجل کتب علی ابن آدم حدۃ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، وزنا العین النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتہی والفرج یصدق ذلک او یکذبہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پالے گا۔ آنکھ کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس جو ہے انسان کا تمنا اور خواہش کرتا ہے،
اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ابن جریر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا، ہونٹوں کا زنا چومنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا اور فرج جو ہے، شرمگاہ جو ہے، ان سب چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ اگر وہ شرمگاہ کے ساتھ بھی پیش قدمی کرے تو یہ زنا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں تو وہ لمم ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن نافع، جسے ابن لبابہ طائفی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ الا اللمم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا بوسہ، چھیڑ چھاڑ، دیکھنا اور جسم سے جسم کا لگانا لمم ہے، لیکن جب ختنے کے مقام سے ختنے کا مقام مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اور یہ زنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع بخشش کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اس کی مغفرت توبہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی کسی پر ظلم کر لیا ہے یا کچھ بھی اپنے اوپر ظلم کر لیا تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور بے شک وہ تو بخشنے والا و مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یعنی وہ تمہیں دیکھتا اور تمہارے تمام احوال، افعال اور اقوال کو خوب جانتا ہے، اور ان کو اسی وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، ان کی پچھ سے ان کی ساری اولاد کو ننھی چیمٹیوں کی مانند نکالا، اور پھر انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ جنت کے لیے اور ایک گروہ جہنم کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے اور مقرر کیے ہوئے فرشتے نے رزق، اجل، عمل اور یہ کہ بدبخت ہے یا خوش بخت ماؤں کے پیٹوں میں لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فلا تزکوا انفسکم، یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تزکوا انفسکم، پس تم اپنے آپ کو پاک صاف نہ بتاؤ، پاک صاف اپنے آپ کو مت سمجھو، اپنے آپ کی تعریفیں مت کرو، انہیں مستحق شکر قرار نہ دو، اور اپنے اعمال کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ کر لو۔ هو اعلم بمن اتقى، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں بھی فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ صحیح مسلم میں محمد بن عمرو بن عطا سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تھا، تو زینب بنت ابو سلمہ نے مجھ سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام سے منع کیا ہے۔ میرا نام برہ رکھا گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بأہل البر منکم، تم اپنے آپ کو پاک قرار مت دو، پاک مت سمجھو، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل بر کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہے جسے امام احمد نے عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ایک شخص نے
ایک شخص نے دوسرے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تعریف کی، ایک شخص نے دوسرے شخص کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تعریف کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر افسوس، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن کو توڑ دیا۔ آپ نے یہ بات کئی بار ارشاد فرمائی، اگر تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی تعریف کرنا بھی چاہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب کرنے والا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو پاک قرار نہیں دیتا، البتہ میں اسے ایسا خیال کرتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ اس کے بارے میں ایسا جانتا ہو۔ اسی طرح اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حمام بن حارث سے روایت کیا کہ ایک شخص حضرت عثمان کے پاس آیا اور اس نے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف شروع کر دی، تو مقداد بن اسود نے اس کے منہ پر مٹی پھینکنی شروع کر دی اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب ہم تعریف کرنے والوں سے ملیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینک دیں۔ اسے امام مسلم اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کسی بھی شخص کو اپنے تقوی اور نیک اعمال پر ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے ابتداءً اپنی پیدائش پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کن کن حالتوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے اور کیا وہ حالتیں اس قابل ہیں کہ ان پر فخر کیا جا سکے۔ مٹی کے بعد اس کی پیدائش پانی کے غلیظ اور حقیر قطرے سے ہوئی، پھر وہ ایک مدت تک اپنی ماں کے پیٹ کی غلاظتوں میں پرورش پاتا رہا، اور اب اگر وہ ایمان لے آیا ہے یا کچھ نیک کام کرنے لگا ہے، نیک عمل کرنے لگا ہے، تو اسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا کیوں کر زیب دیتا ہے؟ پھر اسے یہ بھی معلوم نہیں اور نہ ہی یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کس قسم کے اعمال کر کے مرنے والا ہے، کیونکہ زیادہ تر اعتبار تو انہی اعمال کا ہو سکتا ہے جو اس نے اپنی آخری زندگی میں انجام دیے ہوں گے، اور اس کے ایسے ہی اعمال پر اس کی اخروی جزا و سزا یا فلاح کا انحصار ہوگا، جیسا کہ حدیث پہلے بھی تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آپ سن چکی ہیں کہ انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں جب موت بالکل اس کے نزدیک ہوتی ہے، ایک ایسا کلمہ، ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور ایک انسان پوری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں ایسا لفظ، ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے سے خوش ہو کر، اس بات سے خوش ہو کر، اس عمل سے خوش ہو کر اس کو جنت واصل کر دیتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں موجود تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ساتھی قزمان کے حق میں فرمایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص دوزخی ہے، حالانکہ وہ جہاد میں تھا، جنگ خیبر میں تھا اور ان کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ظاہراً مسلمان تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص دوزخی ہے۔ یہ شخص خوب جم کر لڑا اور زخمی ہو گیا، یہ شخص بہت اچھی طرح لڑا، بہت کافروں کو مارا، لیکن زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک سے متعلق شک پیدا ہونے لگا، اتنا اچھا اور اتنے کافروں کو اس نے مارا اور اتنا جم کر لڑ رہا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ جب وہ زخمی ہو گیا تو لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر شک ہونے لگا، پھر لوگوں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ جب اسے زخموں سے زیادہ تکلیف ہوئی تو اس نے اپنے کمان سے، اپنے ترکش میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالا، اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالا اور اس سے اس نے اپنی گردن کو زخمی کر کے خودکشی کر لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کئی صحابہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بات سچی کی، اس شخص نے خودکشی سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا اٹھ اور لوگوں میں منادی کر دے کہ بہشت میں وہی جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بدکار آدمی سے بھی اپنے دین کی مدد کروا لیتا ہے۔ اللہ اللہ،
برے آدمی سے بھی، منافق آدمی سے بھی، بدکار فاسق آدمی سے بھی اپنے دین کی خدمت کروا لیتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا. سبحان اللہ. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور منافق اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے گا، داخل کر دے گا. لیکن مومن ہی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. آگے ارشاد ربانی ہے، افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدى عنده علم الغیب فهو یرى عنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جو پھرا اور جس نے حق سے روگردانی کی، جس نے منہ پھیرا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر دینا اس نے روک دیا. کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں، اور ابراہیم جنہوں نے صحیفوں میں جو باتیں تھیں انہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟ اور یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی، جس کی اس نے کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. تو اس عاقبت نا اندیش نے نہ تو اللہ کے کلام کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور اس نے منہ پھیرا. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 آیات ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئیں. ابو جہل سے پہلے ولید بن مغیرہ وہی سرداران قریش کا رئیس تھا، اور اس کے سمجھدار ہونے میں کچھ شک نہیں تھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ ایمان لے آئے. اس کے ایک مشرک دوست کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا کہ یہ ایمان لانے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ نبی محمد کی تصدیق کرتا ہے، جب اس مشرک دوست کو اس چیز کا پتہ چلا، اس کی سوچ کا پتہ چلا، تو اس سے کہنے لگا جس آخرت سے تم ڈرتے ہو اس کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ اگر تمہیں عذاب ہوا تو تمہاری سزا میں اپنے سر لے لوں گا، بشرط یہ کہ تم مجھے اتنا مال دے دو. چنانچہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے چکمے میں آ گیا، اس کے بہلاوے میں، اس کی باتوں میں آ گیا. اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اس نے مال کی ایک قسط اس کو ادا کر دی، لیکن بعد میں اس نے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر مزید مال دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. عنده علم الغیب فهو یرا. اس سے مراد ولید بن مغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مشرک ساتھی بھی. آخرت کے متعلق ان دونوں کا علم نہایت ناقص اور ظن و قیاس پر مبنی تھا، لیکن دونوں نے معاہدہ اس انداز سے کر لیا جیسا کہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. وعدہ جو تھا اپنے آپ دونوں نے معاہدہ اس انداز سے کیا جیسا کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور آخرت کے احوال سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں. ولید بن مغیرہ کا علم تو اس لحاظ سے ناقص تھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ جیسے دنیا میں مال وغیرہ دے کر کسی مصیبت سے انسان بچ سکتا ہے اور مال دینے والے کی مصیبت اپنے سر مول لے لیتا ہے، ویسے آخرت کا معاملہ بھی ہوگا اور اس کا مشرک ساتھی اس کی بلا اپنے سر لے لے گا. اور مشرک ساتھی نے اس بنا پر وعدہ کیا تھا کہ وہ آخرت کا قطعی طور پر منکر تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ آخرت کا دن آئے گا. اسے اگر یقین تھا تو صرف اس بات کا کہ ہوانا تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. وہ یہ اس کو یقین تھا کہ ہونا تو کچھ ہے نہیں، جو مال ملتا ہے اسے کیوں چھوڑوں. جھوٹ بول کر اور اپنے دوست کو بہکا کر اس نے مال لے لیا. اس کو منکر تھا آخرت کا کہ آخرت کا دن تو آئے گا نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو جو مال یہ مجھے ولید دے رہا ہے میں اس سے کیوں منہ موڑوں اور اس کو کیوں چھوڑوں؟ یا ممکن ہے وہ بھی آخرت کے بارے میں مشکوک ہو اور جزا و سزا کے معاملے میں ایسے ہی گمان رکھتا ہو جیسے ولید بن مغیرہ کا تھا۔ یہاں ارشاد ربانی ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اگر آخرت اور اس کی جزا و سزا کے متعلق یقین نہیں یا صحیح علم نہیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں، تو اہل کتاب سے تو ملتے ہی رہتے ہیں، یعنی ولید اور اس کا دوست جو ہے اگر آخرت اور اس کی جزا پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو وہ اہل کتاب سے تو ملتے ہی رہتے ہیں نا، اور انہیں پڑھے لکھے اور عالم بھی سمجھتے ہیں۔ ان سے کیا انہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں آخرت کی جزا و سزا کے مطابق کیا ضابطہ نازل فرمایا تھا؟ واضح رہے کہ تورات کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحائف ہی نازل ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی جامع کتاب نہیں اتری بلکہ صحیفے ہی نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف کا ذکر سورۃ تعالیٰ کے آخر میں بھی آتا ہے، تاہم یہ صحیفے آج کسی زبان میں بھی متداول نہیں ہیں، یعنی نہیں ہیں۔ ان کے متعلق قرآن سے ہی کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل ہوتی ہیں، البتہ ان کے مضامین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے ہیں۔ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جزا و سزا کا قانون پوری طرح بتا دیا تھا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس قانون کی خبر نہیں پہنچی؟ اور اس قانون کی دفعات یہ ہیں جو ان دو آیات میں مذکور ہیں، یعنی جزا و سزا کا قانون ناقابل انتقال ہے۔ نہ تو یہ ممکن ہے کہ آسیہ جو ہے وہ زینب کے گناہ اپنے ذمے لے لے، اور اسی طرح آسیہ جو ہے چھوٹ جائے، اس طرح آسیہ جو ہے چھوٹ جائے، آسیہ زینب کے گناہ اپنے ذمے لے لے اور آسیہ جو ہے وہ گناہوں سے چھوٹ جائے، جزا و سزا سے چھوٹ جائے، سزا سے، جیسا کہ مشرکوں نے معاہدہ کیا تھا، بلکہ ہر ایک کو اپنے اپنے جرائم کی سزا جو ہے وہ بھگتنا ہوگی۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ آسیہ کو کی سزا جو ہے وہ زینب کو دے دے اور آسیہ بچ جائے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی کوئی شکل ممکن نہیں، اور ہر شخص کو اپنے کیے کی جزا و سزا ضرور ملے گی، اور اتنی ہی ملے گی جتنا اس نے خود عمل کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ تاہم کتاب و سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کے سارے اعمال کا تعلق اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اثرات انسان کی زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور ان کی سزا یا جزا اسے بعد میں ملتی رہتی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے موقوف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایک صدقہ جاریہ، یعنی اگر وہ اپنی زندگی میں کہیں کنواں کھود گیا ہے یا مسجد بنا گیا ہے یا کولر پانی کا رکھ گیا ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام کر گیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ۔ اور دوسرا علم جو اس نے کسی کو سکھایا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نیک بخت اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے یا صدقہ کرتی ہے یا خیرات دیتی ہے، اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔
حضرت یہ مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم کے بیٹے یعنی پہلے قاتل قابیل پر ڈالا جاتا ہے۔ جو آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے کو جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے ہی قابیل نے قتل کیا تھا، سب سے پہلے اس نے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس واسطے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، اس قتل کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو جاتا رہے گا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ، کیونکہ روئے زمین پر ناحق خون کی رسم اس نے قائم کی تھی، اس واسطے اس کو بھی ایک حصہ گناہ کا پہنچتا رہے گا۔ بخاری۔ منظر بن جریر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی نیک کام کا طریقہ ڈالا، نیک کام کیا، اور اس نیک کام کو لوگ بھی کرنے لگے، اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد وہ نیک عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو چلا گیا نیک کام کر کے، اور نیک کام کا طریقہ ایجاد کر کے چلا گیا، اس کے بعد لوگ جو ہیں اس کی آل اولاد اور لوگ رشتہ دار یا پھر کوئی بھی جاننے ماننے والے وہ بھی وہ نیک کام کرتے رہے، تو وہ جب کریں گے تو اس کا ثواب کرنے والے کو تو ملے گا ہی، ان لوگوں کا ثواب کچھ کم نہیں ہوگا، لیکن جو یہ طریقہ ڈال گیا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، جو وہ ڈال گیا، جو وہ رائج کر گیا، ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ڈالا، برا کام رائج کیا، بری عادت ڈالی اور مر گیا، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، جو خود برا کام کرتا رہا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کچھ کم ہو۔ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب ہم ان اعمال کا بدلہ آپ کو بتاتے ہیں جو موت کے بعد ملتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت پر ان کے گھر والوں کے نوحہ کرنے اور رونے پیٹنے سے عذاب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے عنوان باب میں یہ صراحت کر دی کہ جب نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے سے، رونے پٹنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو اور مرنے والا جو ہے وہ اس پر راضی تھا، وہ بھی نوحہ کرتا تھا، وہ بھی روتا اور پیٹتا اور چیختا چلاتا تھا، وہ بھی نوحہ کرتا تھا، اور میت کے خاندان کی جب نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو اور اس نے اس سے منع نہ کیا ہو تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یعنی وہ منع نہیں کرتا تھا اپنی زندگی میں، اور خود بھی کرتا تھا، نوحہ رونا پٹنا اور چیخنا چلانا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا، اب اس کے پیچھے جو لوگ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس لیے کہ وہ راضی تھا اس کام کے لیے، اس رونے پٹنے پر راضی تھا اور وہ بھی یہ کام کرتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے اور رونے پٹنے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے کچھ اچھے اور برے عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں اور ان کا اسے ثواب یا عذاب ملتا رہتا ہے۔ آپ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے دوران ایک قبیلے کی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کر دیا ہے، تو ایسے وقت میں جب کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے
وہ اونٹنی پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی میری ماں نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، بھلا دیکھو اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا نہ کرتی، اور اللہ تو اس نے کہا ہاں ضرور ادا کرتی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، بخاری، یعنی اس کی طرف سے تم حج کر سکتی ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میری ماں ناگہاں مر گئی اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ دیتی، مر گئی اور اس کی زبان بند ہو گئی تھی، اگر وہ بات کر سکتی اپنی زندگی میں تو ضرور ہدایت کرتی یا پھر وہ صدقہ کرتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میرا باپ مر گیا اور مال چھوڑ گیا اور اس نے وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ 4 احادیث میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جن سے میت کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کے لواحقین نے، اس کے رشتہ داروں نے سر انجام دیے ہیں۔ ان احادیث سے مشہور و معروف مسئلہ ایصال ثواب مستنبط کیا جاتا ہے۔ ان احادیث سے ہی ایصال ثواب کا مسئلہ جو ہے مستنبط کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، جیسے کہ امام مسلم کے عنوان باب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ چاروں احادیث مال و دولت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جن معاملات کا تعلق فرض یا واجب سے ہو ان کو ادا کرنا میت کے لواحقین پر واجب ہے۔ جن معاملات کا تعلق فرض یا واجب ہو ان کو ادا کرنا میت کے لواحقین پر واجب ہے۔ مثلا میت کے قرض کی ادائیگی، حج اس پر فرض ہو، میت کے قرض کی ادائیگی ہو، اور یا اس پر حج فرض ہو میت پر اور وہ نہ کر سکا ہو تو اس کی ادائیگی، اور اگر کوئی منت مانی ہو تو اس کی ادائیگی کرنا، اور روزوں کے یا دوسرے کفارے وغیرہ، اور وہ دوسرے کے کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ یعنی میت کے اوپر اگر قرض تھا تو دوسرا اس کے بدلے میں قرض ادا کر سکتا ہے، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، قرض ادا کرنے سے قرض ادا ہو جائے گا، اور حج جو ہے وہ بھی اس کے اوپر فرض ہے، وہ نہیں کر سکا تو اس کے بدلے حج کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ اور اگر میت نے کوئی منت مانی تھی تو اس کی بھی ادائیگی اس کے گھر والے کریں تو وہ بھی ہو جائے گا، اور فرضی روزے جو ہیں فرضی روزے تو وہ بھی اگر اس کے گھر والے ادا کریں تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچ جائے گا اور اس کا فرض جو ہے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ان معاملات کا تعلق محض نفلی صدقات سے ہو تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے، جیسے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا وغیرہ۔ ایسے نفلی صدقات کا ثواب میت کو بھی پہنچتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو بھی، یعنی دونوں کو ملتا ہے۔ یہاں ہم تھوڑی بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام بتاتے ہیں۔ واضح رہے کہ علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ایصال ثواب صرف مالی اور واجب عبادت میں ہی ہو سکتا ہے، بدنی اور نفلی عبادات میں نہیں ہوتا، کیونکہ نیابت صرف مالی معاملات میں ہی ہو سکتی ہے، بدنی میں نہیں۔ میں اس کی مثال ایسے آپ کو دیتی ہوں جیسے کہ خدیجہ نے رضیہ کا قرضہ دینا ہے، خدیجہ نے رضیہ کا قرضہ دینا ہے، یعنی خدیجہ ایک عورت ہے، اس نے اپنی دوسری بہن رضیہ کا قرضہ دینا ہے۔ اب تیسری بہن زینب آ کر خدیجہ کے بدلے رضیہ کو قرضہ ادا کر دیتی ہے،
تو اس کی طرف سے قرضہ ادا ہو جائے گا. یہ تو آپ سب مانتی ہیں نا. زینب نے آن کر خدیجہ کی طرف سے رضیہ کو قرضہ دے دیا, تو یہ قرضہ تو ہو جائے گا کہ اس نے اپنی بہن کی مدد کی اور اس کی جان چھڑائی, اس کا قرضہ ہو جائے گا اور وہ قبول کر لے گی, اس کا قرضہ پورا ہو گیا. لیکن اگر رضیہ کو بھوک لگی ہے تو اس کی یہ بھوک تبھی دور ہو سکتی ہے جب وہ خود کھانا کھائے گی. یعنی مجھ کو بھوک لگی ہے, میرا پیٹ جب ہی بھرے گا جب میں خود کھانا کھاؤں گی. کسی دوسری بہن کے کھانا کھانے سے میری بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی, دور نہیں ہوگی. لہذا اسی طرح ایصال ثواب کا تعلق بھی انہی معاملات سے ہو سکتا ہے جن میں نیابت ہو سکتی ہے, اور بعض علماء کے نزدیک روزوں کی قضا بھی دی جا سکتی ہے اور کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. گویا یہ بھی حج کی طرح مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی. البتہ نمازوں کی نہ قضا دی جا سکتی ہے نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے, اور یہ ہے بھی خالص بدنی عبادت. جیسا کہ آج کل بہت ساری بہنیں کہتی ہیں ان کی طرف سے ہم نے 1000 نفل پڑھ کر بھیجے ہیں ان کی بخشش کے لیے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں, نمازوں کی نہ قضا دی جا سکتی ہے نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے. جتنی اس نے اپنی زندگی میں نماز پڑھ لی وہ پڑھ لی, اور جتنی اس نے رہ گئی اس کی تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے, یا معاف کر دے گا یا اس کی پکڑ ہو. لیکن اس کے آگے پیچھے اولاد جو ہے, اس کے اہل و عیال جو ہیں, اس کے رشتہ دار جو ہیں, اس نماز کو کی قضا اس نماز کو پڑھ کر اس کو نہیں بھیج سکتے, چاہے وہ فرضی ہی نماز ہو. اور فرمائے کہ یہ ہے بھی خالص بدنی عبادت, اس لیے کہ نماز ہے بھی خالص بدنی عبادت. رہا ایصال ثواب کا مسئلہ تو اس کا تعلق مالی عبادت یعنی صدقہ اور قربانی وغیرہ تک محدود ہے. نمازوں یا نفلی روزوں یا نفلی حج و عمرے سے ایصال ثواب کا تصور درست نہیں. اسی طرح قرآن خوانی کی رسم یا رسم قل یا تیجا یا 5واں یا 10واں یا 40واں, یہ سب رسوم باطل اور بدعت ہیں. ان کے جواز میں عموماً یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ سب بھلائی کے تو کام ہیں, اگر کر لیں گے تو کیا ہوگا. ان میں یا قرآن خوانی ہوتی ہے یا میت کی طرف سے کچھ صدقہ کیا جاتا ہے, لہذا ان کا بھی ثواب میت کو پہنچنا چاہیے. یعنی قرآن خوانی جو ہے یہ بھلائی کا تو کام ہے, اگر کر لیں گے تو کیا ہوا. یا پھر یہ رسم قول و تیجا وغیرہ یہ بھی تو بھلائی کے کام ہیں, اگر کر لیں گے تو کیا ہوا, یہ ہم کو جواب دیا جاتا ہے. تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں, اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت کے سارے کام ہی بھلائی کے کام سمجھ کر شروع کیے جاتے ہیں. آج تک کسی نے کوئی کام برا سمجھ کر بدعت نہیں نکالی. دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, آپ کے وقت میں, یا دور صحابہ میں, صحاباؤں کے وقت میں یہ کام ہوا ہے یا نہیں. نیز یہ کہ کیا اس دور میں یہ کام کرنے میں کوئی رکاوٹ موجود تھی کہ وہ نہ کر سکے. پھر جب اس دور میں کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں تھی اور اس کے باوجود صحابہ نے وہ کام نہیں کیا, اس کو اگر کار ثواب یا دین کا حصہ بنا لیا جائے تو یقیناً بدعت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر بدعت گمراہی اور اس کا انجام جہنم ہے. اب آپ کے سامنے بدعت کی کچھ اقسام پیش کرتی ہوں. پھر بعض لوگوں نے اس بدعت کی بھی وہی 5 قسمیں بنا ڈالی ہیں جو تکالیف شرعیہ کی ہیں. یعنی کچھ بدعت واجب ہیں, کچھ مستحب ہیں, کچھ مباح ہیں, کچھ مکروہ ہیں اور کچھ حرام. اور بعض لوگوں نے تو صرف 2 قسمیں بنائی ہیں, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. حالانکہ آپ کے اور میرے نبی نے بدعت کی کوئی تقسیم بیان نہیں کی اور علی الاطلاق فرمایا کہ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے. یہ حضرات بدعت حسنہ یا واجب بدعت کی مثال یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا, بعد میں حضرت ابو بکر نے جمع کیا. اور بدعت مستحب کی مثال تراویح کی نماز باجماعت ہے جو حضرت عمر نے شروع کرائی تھی, اور تراویح کی جماعت دیکھ کر فرمایا تھا نعم البدعۃ ہذہ, نعم البدعۃ ہذہ, نعم البدعۃ
हादिही, तो इसका जवाब यह है कि जो काम दौर सहाबा में इजमा से तय पा गया उस पर बिदत का इतलाक नहीं होता। और इसकी तफसील यह है कि कुरान का जमा करना गुमराही को रोकने के लिए किया गया था, जैसे कि सही अहादीस से साबित है। और ऐसी बिदत हसना या बिदत वाजिबा का बिदत हसना या बिदत वाजिबा का इसको नाम नहीं दिया जा सकता। और तरावी की जमात की असल दौर नबवी में साबित है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के वक्त में तरावी जमात के साथ पढ़ाई गई थी। नमाज तरावी भी और उसकी जमात भी आपने 3 दिन कराई थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे बिदत का नाम दिया तो ये लुग़वी माने के लिहाज से था, शरई इस्तिलाह के लिहाज से नहीं था। बिदत की शरई तारीफ ये है, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। मुस्लिम की यह हदीस है, यानी जिस किसी ने हमारे इस दीन के काम में कोई नई बात निकाली जिसकी असल इसमें मौजूद नहीं थी, वो मरदूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस इरशाद मुबारक में अपने साथ अपने सहाबा को भी शरीक किया। लिहाजा बिदत का इतलाक उस काम पर होगा जिसका वजूद नबी अलैहिस्सलाम के दौर में और सहाबा में ना मिलता हो, और इस काम के करने में कोई रुकावट भी ना हो, और उसे दीन और सवाब का काम समझकर किया जाए। बाज अहले बिदत ये मुगालता भी देते हैं कि दौर नबवी या दौर सहाबा में मस्जिदों में ना कलाक लगाए जाते थे, घड़ियां लगाई जाती थी, ना कालीन होता था, ना बल्ब होते थे, और ना ही बत्तियां होती थी, और ना ही सफ़े बिछाई जाती थी। और ये काम दीन का और सवाब का काम समझ के किए जाते हैं, तो क्या ये बिदत होंगे? तो इसका जवाब यह है कि इन चीज़ों का ताल्लुक इजादात से है, शरीयत से नहीं है। आज की ये इजादात हैं, ये शरीयत से नहीं है, और ये चीज़ें इस दौर में मौजूद ही नहीं थी, ये चीज़ें उस दौर में मौजूद ही नहीं थी। बिदत की तारीफ ये है कि जो चीज़ इस दौर में हो सकती हो, मगर उसके बावजूद आपने उस दौर में हो सकती हो या उसके बावजूद आपने या सहाबा ने न की हो, तो वो क्या कहलाती है? वो बिदत कहलाती है। जो काम उन्होंने खुद दुनियावी जिंदगी में सरंजाम दिए और जिन कामों के असरात छोड़े, सब उसकी सही में दाखिल हैं, और इन सब को आमाल की तराजू में रख कर देखा जाएगा। अल्लाहु आलम।